تصور کریں ایک باپ جو لاکھوں لوگوں کو ہنساتا ہے، اسٹیج پر کھڑے ہو کر دنیا کا غم بھلا دیتا ہے، وہی شخص اپنی ذاتی زندگی میں اپنے 6 سالہ بیٹے سے ملنے کے لیے ترس رہا ہو۔ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے مشہور کامیڈین اور یوٹیوبر جنید اکرم یعنی گنجی سویگ کی، جنہوں نے کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر آ کر بتایا کہ ان کی اہلیہ انہیں اپنے بیٹے ہاشم سے نہیں ملنے دے رہی، اور بات یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ مجبوراً قانونی راستہ اختیار کرنے والے تھے۔ لیکن پھر اچانک کیا ہوا کہ چند دن بعد ہی انہوں نے اعلان کر دیا خاندانی ثالثی سے معاملہ حل ہو گیا۔ آخر اس تنازع کے پیچھے اصل کہانی کیا تھی؟ ایک باپ کی بے حسی، معصوم بچہ اور شہرت کی قیمت، اس کی پوری تفصیل ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پاکستان کے معروف کامیڈین، اداکار اور کنٹینٹ کریئٹر جنید اکرم، جو سوشل میڈیا پر لاکھوں لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں، آج کل اپنے پروفیشنل زندگی سے زیادہ اپنی ذاتی زندگی کے ایک دردناک تنازع کی وجہ سے خبروں کی زینت بنے ہیں۔ یہ تنازع کسی پروجیکٹ یا شو سے متعلق نہیں تھا، بلکہ ان کے اپنے 6 سالہ بیٹے ہاشم سے ملاقات کے حق سے جڑا تھا۔ جنید اکرم ایک ایسے فنکار ہیں جنہوں نے ہمیشہ اپنی نجی زندگی کو پردے کے پیچھے رکھا۔ وہ کبھی بھی اپنی فیملی کے معاملات کو سوشل میڈیا پر ڈسکس نہیں کرتے، لیکن اس بات جب بات حد سے بڑھ گئی، جب انہیں محسوس ہوا کہ نجی سطح پر معاملہ حل نہیں ہو رہا، انہوں نے مجبوراً خاموشی توڑ کر عوام کے سامنے موقف رکھنا ضروری سمجھا۔ جنید اکرم نے اپنے بیان میں بڑے دکھی دل کے ساتھ کہا کہ میرا کبھی بھی یہ ارادہ نہیں تھا میں اپنے گھر کی باتیں دنیا کے سامنے لاؤں، لیکن زندگی میں کچھ معاملات ایسے موڑ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں خاموش رہنا ممکن نہیں رہتا۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ ان کی اہلیہ انہیں ان کے 6 سالہ بیٹے سے ملنے نہیں دے رہی۔ یہ بات سن کر ان کے مداحوں کے لیے یقین کرنا مشکل تھا، کیونکہ جنید اکرم ہمیشہ اپنے بیٹے سے محبت اور ان کی شرارتوں کا ذکر بڑے فخر سے کرتے۔ انہوں نے بتایا گزشتہ کئی ماہ سے انہوں نے اس مسئلے کو خاندان کے اندر مختلف باہمی ذرائع سے حل کرنے کی پوری کوشش کی۔ انہوں نے صلح صفائی کی راہ اپنائی، بات چیت کی کوشش کی، لیکن ہر دروازہ بند ملا۔ جب کوئی راستہ نہ بچا تو انہوں نے فیصلہ کیا بطور والد اپنے قانونی حقوق کے لیے عدالت کا رخ کریں۔ جنید اکرم کا کہنا ہے وہ کسی صورت یہ برداشت نہیں کر سکتے ان کے بیٹے کو 2 بالغ افراد کے درمیان چلنے والی کشیدگی کا حصہ بنایا جائے۔ ایک 6 سالہ بچہ جسے نہ کسی جھگڑے کی سمجھ، نہ کسی تنازع کی، اسے والدین کی لڑائی کی بھینٹ چڑھانا ان کے نزدیک سب سے بڑی زیادتی ہے۔ اسی لیے انہوں نے واضح کیا کہ وہ اپنے بیٹے سے ملنے کے حق پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اس معاملے کو مزید میڈیا یا سوشل میڈیا پر شیئر نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی اولین ترجیح اپنے بیٹے کی ذہنی اور جذباتی فلاح و بہبود ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے بیٹے کا نام کسی عوامی بحث میں گھسیٹا جائے۔ اگر ہم ماضی کی طرف جائیں تو ہمیں 15 مارچ 2023 کی ایک پرانی انسٹاگرام پوسٹ ملتی ہے جو اس پورے معاملے کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ یہ پوسٹ جنید اکرم نے اپنے بیٹے ہاشم کی 3ری سالگرہ کے موقع پر کی تھی۔ اس پوسٹ میں انہوں نے اپنے دل کی تمام باتیں لکھی۔ وہ لکھتے ہیں، پیارے ہاشم، آج تم 3 سال کے ہو گئے، تم بڑی تیزی سے بڑے ہو رہے ہو۔ میں کوشش کرتا ہوں تمہیں زیادہ تنگ نہ کروں، تم اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے لیے خوشی اور مسرت کا بڑا ذریعہ ہو۔ ہم تمہاری کافی دیکھ بھال کرتے ہیں کیونکہ تم بہت زیادہ باہر نکلنے کے شوقین ہو۔ تم نے تو برف میں ننگے پاؤں گھر سے بھاگنے کی بھی کوشش کی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ رہنا کتنا پسند کرتے ہو۔ اس وقت تم ایئرپورٹ جا رہے ہو تاکہ اپنے بابا سے دوبارہ ملو اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ایک دن بعد اپنی سالگرہ بناؤ۔ بدقسمتی سے بابا دور رہتے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہر موقع پر، ہر ممکن وقت میں تمہیں ملوا سکیں۔ تمہارے دادا دادی تمہاری آمد کا بے تابی سے انتظار کر رہے ہیں۔ اگر قسمت نے ساتھ دیا تو ہم تمہارے لیے کیک اور کچھ تحائف بھی لے سکیں گے۔ اس پوری پوسٹ کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ جنید اکرم اور ان کا بیٹا ایک دوسرے سے فاصلے پر رہتے تھے اور ملاقاتیں بہت کم اور محدود تھیں، لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ جب یہ معاملہ سوشل میڈیا پر گرم ہوا اور لوگوں نے تشویش کا اظہار کرنا شروع کیا تو جنید اکرم نے کچھ دن پہلے ایک نئی سٹوری پوسٹ کی۔ اس میں انہوں نے کہا، سب کو سلام، یہ صرف آپ سب کو آگاہ کرنے کے لیے ہے۔ خاندانی ثالثی کے ذریعے ہم نے اپنے خاندانی معاملات حل کر لیے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ ذاتی معاملات کو اس طرح عوام کے سامنے لانا پڑا، لیکن میں اس وقت انتہائی پریشان اور بے بس ہو چکا ہوں اور اپنی اس عجلت پسندی پر مجھے افسوس ہے۔ آپ سب کی تشویش کا شکریہ، میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جنید اکرم کا تعارف کسی کا محتاج نہیں، وہ پاکستان کے مقبول ترین سٹینڈ اپ کامیڈین یوٹیوبر میں سے ایک ہیں۔ کراچی میں پیدا ہونے والے جنید نے کریئر کا آغاز سوشل میڈیا پر چھوٹے چھوٹے مزاحیہ کلپس اور لطیفوں سے کیا۔ ان کا انداز، ان کی بے باک گفتگو اور عوامی مسائل پر طنز نے انہیں راتوں رات مشہور کر دیا۔ بعد میں وہ دبئی منتقل ہوئے، جہاں انہوں نے پروفیشنل سٹینڈ اپ کامیڈی شروع کی۔ ان کا مشہور شو خالی کراؤ پاکستان اور بیرون ملک دونوں جگہ ہاؤس فل جاتا ہے۔ ان کا یوٹیوب چینل لاکھوں سبسکرائبر پر مشتمل ہے اور وہ نوجوان نسل کے پسندیدہ کنٹینٹ کریئٹر ہیں۔ اس سارے واقعے نے ہمیں ایک بڑا سبق دیا، وہ یہ کہ لوگ جو ہمیں اسکرین پر ہمیشہ ہنستے نظر آتے ہیں، جن کی زندگی رنگین اور پرفیکٹ لگتی ہے، ضروری نہیں حقیقت میں ان کی زندگی ویسی ہو۔ سوشل میڈیا نے ہماری زندگیوں میں ایک ایسا فلٹر لگا دیا جس میں ہمیں صرف خوبصورت لمحے، کامیابیاں، سفر، مہنگی گاڑیاں اور تقریبات نظر آتی ہیں۔ ہمیں کبھی یہ نہیں دکھایا جاتا کہ اس کامیاب انسان کے گھر کیا چل رہا ہے، کبھی یہ نہیں بتایا جاتا کہ وہ راتوں کو تنہائی میں کس ذہنی دباؤ سے گزر رہا ہے۔ رشتے کی ٹوٹ پھوٹ، خاندانی جھگڑے، ناکامیاں، بے چینی، ڈپریشن، سب چیزیں کیمرے کے پیچھے رہ جاتی ہیں۔ ہماری سب سے بڑی غلطی
غلطی یہ ہے کہ ہم دوسروں کو زندگی کے منتخب اور ایڈٹ کیے ہوئے 10 سیکنڈ کے کلپ کا اپنی 24 گھنٹے کی زندگی سے موازنہ کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں فلاں شخص کتنا خوش ہے، اس کی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں، پھر ہم اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان چاہے کتنا مشہور کیوں نہ ہو، وہ اپنی جنگیں خود لڑ رہا ہوتا ہے۔ جنید اکرم کا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ شہرت، پیسہ اور فالوورز ہونے کے باوجود انسان کو رشتوں کے مسائل، بچوں کی محبت، ذہنی سکون کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے 100% خوش اور پرفیکٹ زندگی ممکن نہیں۔ زندگی کا حسن اسی میں ہے کہ ہم اس کے ہر رنگ کو قبول کریں، دوسروں کی زندگی سے صرف دکھانے والے حصے سے متاثر ہونے کی بجائے اپنی زندگی پر توجہ دیں، کیونکہ سچ یہ ہے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں، ہر ہنستا ہوا چہرہ اندر سے خوش نہیں ہوتا۔